8 آیتوں میں بتایا، اتنا سا حکم تھا گائے ذبح کرو. میں آپ کو کہوں کہ ایک مرغا ذبح کر دے تو آپ پوچھیں کس طرح کا ہونا چاہیے، تو بات چل پڑی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مرغا ذبح کرنا نہیں چاہتے. گائے ذبح کرنے کے لیے اللہ نے کہا گائے ذبح کر دو. انہوں نے کہا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ کیوں؟ قاتل خود ہے. اگر واقعی وہ مردہ بول پڑا تو پھنس ہم جائیں گے. اگر شریعت کا حکم مان لیں تو پھنس ہم جائیں گے. لہذا اسی بات میں لگے رہو، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، آگے بات جائے نا. میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اتریں اور اپنا جائزہ لیں، محاسبہ لیں، اور سوشل میڈیا کا کوہرام بدتمیزی دیکھیں. آج ہم بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رفع دین کیسے ہونے چاہیے؟ 2 بار ہونے چاہیے، 3 بار ہونے چاہیے. رکوع والے کیوں نہیں ہوتے؟ سجدے والے کیوں ہوتے ہیں؟ حکم تو تھا کہ نماز پڑھو. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم الجھا کے رکھتے ہیں خود کو بھی. شاید ہم بھی گائے ذبح کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو ہم پوچھتے ہیں یہ رولے لی گلا نے مولویاں نے مسئلے مکنے ہی نہیں. چونکہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے. تو اس وقت ایشو یہ ہے کہ اگر گائے ذبح ہوگی تو قاتل پتہ چل جاتا ہے. اگر ہم نے شریعت کی بات مان لی تو ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا. لہٰذا ادھر ہی رکھو کہ مسئلے ہے ہی بڑے ڈاڈے ہیں اور یہ کسی کی سمجھ میں آج تک آئے نہیں ہیں، اور ہم اسی مسئلے کی جو ہے وہ بھول بھلائیوں میں زندگی ضائع کر رہے ہیں. ان کا بھی ایشو یہ تھا، یہ گائے ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اللہ پردہ اٹھائے گا اور قاتل سامنے لائے گا. بار بار دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ رویہ دین کے معاملے میں ہمارا تو نہیں بن گیا اور ہم بات بات پہ تفصیلات اور تفصیلات سے پھر ایسی غیر ضروری تفصیلات کہ شاید ہم بھی وہ نفس اور خواہش کی گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے. جب تک وہ خواہش نفس کی گائے ذبح نہیں ہوگی تب تک اللہ کا قرب اور حقیقت سامنے نہیں آئے گی. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب